انہوں نے دراصل پاکستان کے عوام کو ڈسفرینچائز کیا، انہوں نے ووٹ کے حق کو پاکستان کی عوام سے محروم کیا، چھین لیا، اور یہ ان کا دوسرا فیصلہ تھا جو جمہوریت کے قتل کے مترادف تھا۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہم نے جو ایران پر حملہ ہوا ہے اسرائیل کا، اس سے ہم نے جو سنا اور دیکھا، اور سب سے پہلے تقاضا کیا گیا ریجیم چینج، تو ہم نے یہ دیکھا کہ ریجیم چینج 3 سال پہلے بھی ہوا تھا، اور اس وقت تمسخر اڑایا گیا کہ جی یہ ڈونلڈ لو کے جو ہے وہ سائفر کو اڑا کر اور الٹا ہمارے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے اکابرین اور عمران خان کے اوپر ایک مقدمہ بنا دیا گیا، سائفر کا جس کو کیس کہتے ہیں۔ تو ریجیم چینج دیکھیے گا کہ ریجیم چینج اب بھی انہوں نے کوشش کی ایران میں، لیکن وہاں کوئی میر جعفر میر صادق نہیں آیا، وہاں کوئی شریف فیملی اور زرداری فیملی ان کو نہیں میسر آ سکی۔ وہ ایک قوم ہے اور وہ اکٹھی ہوئی، اور انہوں نے عزائم ان کے جو ہے منہ توڑ جواب دیا، اور ایرانی قوم میں بن کر ابھری، اور جس طریقے سے انہوں نے اسرائیل کے دانت کھٹے کر دیے، وہ امریکہ کو بیچ میں براہ راست کودنا پڑا، اور وہ بھی امریکہ کے نے منہ کی کھائی اس میں۔ یہاں اب اگر دیکھیے گا تو ریجیم چینج تو نہ وہ انہوں نے کر دی یہاں، اور اس وقت سے جو فسطائیت ہو رہی ہے آپ کے سامنے ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس نے جو فیصلہ پہلا کیا تھا، جس میں بنیاد رکھی تھی اس نے پاکستان تحریک انصاف کو منہدم کرنے کی، وہ اس نے کیا تھا کہ جو ڈیفیکٹ کرتا ہے، یعنی جو غداری کرتا ہے پارٹی کے ساتھ، جو اپنی الیکٹوریٹ کے ساتھ غداری کرتا ہے، جو ووٹرز کے ساتھ غداری کرتا ہے، جو پاکستان کے آئین کی نفی کرتا ہے، اس کا سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا کہ نہ اس کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا اور نہ ہی وہ جو ہے ممبر پارلیمنٹ رہ سکے گا، اور وہ بہت ہی انصاف پر مبنی اور اس کی روح کے مطابق سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس کو جو ہے انڈو کیا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ نہیں جی ان کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا، جس میں انہوں نے ایک بنیاد بنا دی کہ آئین میں ترمیم کر کے اور ڈیفیکٹ کر کے اور لوگوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح باندھ کر وہی چھانگا مانگا کی سیاست اور وہی جو ہے ڈیفیکشن کو دوبارہ ریسٹور کیا جائے، یعنی سانپ کو تو مار دیں اور سانپ کے جو ڈسے ہوئے جو اثرات ہیں وہ آلودہ ہیں، وہ زہر کا وہ ایوان بدستور رہ جائے۔ تو یہ پہلا فیصلہ تھا جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کیا تھا۔ اس کے بعد قاضی فائز عیسیٰ نے یہ جو سمبل کا فیصلہ ہے، یہ صرف پاکستان تحریک انصاف کا سمبل نہیں لیا، انہوں نے دراصل پاکستان کے عوام کو ڈسفرینچائز کیا، انہوں نے ووٹ کے حق کو پاکستان کی عوام سے محروم کیا، چھین لیا، اور یہ ان کا دوسرا فیصلہ تھا جو جمہوریت کے قتل کے مترادف تھا۔ اب وہ دیکھیں دنیا میں کہیں دنیا میں وہ قاضی فائز عیسیٰ منہ دکھانے لائق نہیں ہے، وہ پبلکلی کہیں پھر نہیں سکتا ہے، اس کے اوپر اتنی لعنتیں برساتی ہیں قوم کے جو ہمارا پاکستانی ہے، چاہے وہ پاکستانی پاکستان میں ہے، چاہے وہ پاکستانی دنیا میں ہے، تو اس کا محاسبہ تو ابھی بھی قوم کر رہی ہے اور کرتی رہے گی بدستور۔ یہ تاریخ اس کی جو ہے خود اس کا سبق حساب لیتی ہے۔ اب آ جائیے آپ دیکھیں 2 فیصلے جو کیے ہیں انہوں نے، ایک انہوں نے جو 26ویں ترمیم جس بے حیائی اور ڈٹھائی اور بے غیرتی سے کی، اس کا شاخسانہ میں نے بتا دیا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا۔ اب انہوں نے ان کے پاس 2/3 تو تھی نہیں، سب کو علم ہے کہ 2/3 نہیں تھی کسی ان کے پاس۔ اختر مینگل صاحب اپنے سینیٹرز کو ڈھونڈتے ہوئے سینٹ میں آئے اور ان کو لابی سے نکال دیا اور ویل چیئرز پر لے کر آئے، ویل چیئرز پر سینیٹرز کو لے کر آئے۔ ہمارے ایم این ایز کو جس طرح سے اٹھایا گیا، سعد اللہ بلوچ کو، اس کی ماں، اس کی بہن، اس کی بیوی اور 16 سالہ بیٹی کو اس کو اغوا کر کے اٹھایا گیا۔ لوگوں کو 3 ارب روپے جو ہے ایم این ایز کو آفر کیے گئے، اور بالآخر کیا ہوا کہ ہمارے 5 ایم این ایز جو ہے انہوں نے جو بھی خرید لیے، جس طرح سے بھی کر لیا، سینیٹرز کو بھی لے لیا، اور 2/3 کھینچی تانا سے جس طریقے سے انہوں نے
بنایا اس میں جو ہے آئینی 26ویں ترمیم کی بنیاد رکھی اور 26ویں ترمیم اس سے آئین کی بالکل منہدم کر دیا گیا. جو 3 ستون تھے آئین کی، جو روح تھی، جو بنیاد تھی، ایک ستون کو منہدم کر کے انہوں نے تابع کر لیا، ایگزیکٹو کے تابع لے لیا، غلامی میں لے لیا. اب نہ صرف یہ کہ اس میں عدلیہ کو لے لیا بلکہ الیکشن کمیشن کو بھی دوام دے دیا. جو شخص ریٹائر ہو چکے ہیں الیکشن کمیشن کا چیف الیکشن کمشنر جنوری 2025 میں ریٹائر ہو چکا ہے، وہ 26ویں ترمیم کے پاداش میں وہ کنٹینیو تسلسل سے جاری و ساری ہے. اس لیے کہ وہ اس میں مندرج کر دیا گیا 26ویں ترمیم میں کہ جب تک نیا چیف الیکشن کمشنر یا الیکشن کمشنر نہیں آتا ممبر، تب تک یہ جاری و ساری رکھیں گے. یہ بھی فسطائیت کی ایک نئی انتہا ہے جس کا ارتقا کیا گیا ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے کہ ملٹری کورٹس دنیا میں کہیں ملٹری کورٹ سیویلینز کا ملٹری ٹرائل کا تصور نہیں ہو سکتا ہے، اور نہ ہی ملٹری کورٹس کو عدالت کہا جا سکتا ہے. یعنی سنتا کوئی ہے اور فیصلہ کمانڈر کرتا ہے. یہ ہم نے ریویوز نظر ثانی کر رکھی ہیں. یہ بھی ایک فسطائیت کی انتہا ہے. اور پھر کل والا فیصلہ جو ہے، کل کا فیصلہ دیکھیے گا کہ اس نے تو جمہوریت کا قتل کر کے رکھ دیا ہے. یہ جو متناسب نمائندگی کا تصور تھا، جو مخصوص نشستوں کے بارے میں 80 مخصوص نشستیں بندر بانٹ کر کے جیسے بوٹی ہو، یعنی آپ کا یہ جس طرح سے مال غنیمت ہو اس طرح سے بانٹ دی گئی ہے. ابھی جیسے سلمان نے کہا کہ جس کی ایک نشست ہے اس کو 2 سینیٹر دے دیے گئے ہیں، اور جہاں ہماری 2/3 سے زیادہ میجورٹی ہے خیبر پختونخوا میں، ہمیں 0 سینیٹر وہاں سے ملے گا. تو یہ ایک نئی انہوں نے جو ہے نہج پر لے جا کر اور 2/3 انہوں نے کی ہے. اس سے زیادہ بدترین اور بدنما جو ہے فیصلہ نہیں ہو سکتا ہے. یہ سپریم کورٹ کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے، اور یہ کلنک کا ٹیکہ جو ہے یہ ان کے ماتھے پر جس طرح سے سجایا گیا ہے، یہ تاریخ اس کا جو ہے یقیناً مواخذہ کرے گی. یہ جمہوریت کا قتل ہے اور اس کو نہ قوم گوارا کرے گی نہ کوئی اس میں ماننے کو تیار ہے. ہم یقیناً اس پر جو ہے اپنا لائحہ عمل آئندہ بھی دیں گے، لیکن پاکستان کی قوم کے، پاکستان کی عوام کے، پاکستان کی خواتین کی، پاکستان کی اقلیتی جو ہماری برادری ہے، ہم ان کے تحفظ کے لیے، ان کے حقوق کے لیے، ان کے حق کے لیے ہم لڑتے رہیں گے، اور انشاءاللہ کبھی اس میں ہم سرنڈر نہیں کریں گے. سو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جتنی عدالت کو یہ جو کانسٹیٹیوشن بینچ بنی ہے، کاش کہ ہماری 26ویں ترمیم ہم نے چیلنج کی ہوئی ہے، ہم نے ہی نہیں چیلنج کی ہوئی، دیگر جماعتوں نے اور طبقات نے بھی کی ہوئی ہے. او بھائی 26ویں ترمیم کو پہلے سن تو لو. کیا یہ 26ویں ترمیم قانون کی، آئین کی روح کے مطابق بھی ہے یا اس کی روح کو ہی مجروح کرتی ہے، گرینڈ نارم کو؟ اگر 26ویں ترمیم ہی بنیادی طور پر کالعدم متصور کر دی جاتی ہے تو پھر جو کچھ آپ ترامیم کرتے چلے جا رہے ہو یہ فسطائیت کی انتہا ہے. اب عدالت کی پیکنگ ہو رہی ہے، عدلیہ کو پیکنگ کی جا رہی ہے، سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد بڑھائی جا رہی ہے، ہائی کورٹوں میں من پسند ججز بنائے جا رہے ہیں. ایک جوڈیشل کمیشن جو بنایا ہے اس میں حکومت کے 12 لوگ ہیں جو ساری چیزیں اپنے من پسند جو ہے لوگوں کو لا رہے ہیں. تو یہ جس ملک میں عدلیہ کو اس طرح سے تباہ کر دیا جائے، وہ قومیں اور وہ ملک جو ہے وہ پھر زندہ رہتے ہیں یا نہیں رہتے، یہ تاریخ ہی بتائے گی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جتنا نقصان اس وقت یہ حکومت یہ 3 سال میں کر چکی ہے یا کر رہی ہے، یہ اس کا صدیوں تک جو ہے ہمارا خمیازہ بھگتتی رہے گی، اور ہماری قوم اس کا جو ہے بھگتے گی، اس کا جو ہے اندازہ کرے گی.